بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، سورہ بقرہ اور اس کی ترجمہ و تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم میں مفسرین اکرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ احسن قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ ہے، یعنی یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ صاحب روح المعانی کی یہ عبارت ہے۔ ترجمہ: ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ ذالک الکتاب، ذالک عام طور پر دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں حصی طور پر نزدیک کے لیے استعمال ہوا ہے اور شان اور رتبہ بلندی کے اعتبار سے دور مراد ہے، یعنی یہ ذیشان کتاب۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا۔ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقلمند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا۔ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے فرمایا گیا۔ تقوی کے معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر، شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کے فضائل، قرآن مجید اور احادیث میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معجم الاوسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اعجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ دارمی میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ کے مراتب۔ علماء نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقویٰ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا، کفر سے بچنا، دوسرا، بد مذہبی سے بچنا، تیسرا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، چوتھا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، پانچواں، شبہات سے پرہیز کرنا، چھٹا، نفسانی خواہشات سے بچنا، ساتواں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔